السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، بھائیو بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جو خشیت الہی کے اوپر بہت ہی زبردست ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پہ ڈرنا چاہیے، اپنی زندگی کے متعلق، اپنے معاملات کے متعلق، روزمرہ کے متعلق، کہ ہمیں ایک ایک چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، وعن ابی برزہ نزلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابی برزہ نزلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن امره فيما افناه۔ چار چیزوں کے متعلق انسان سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دن، کہ انسان کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے، مطلب بارگاہ الہی سے جانے کی اجازت نہیں انسان کو ہوگی جب تک چار چیزوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے حتی یسأل عن امورہ فیما افناہ، نمبر 2 وعن علمہ فیما فعل فیہ، نمبر 3 وعن مالہ مما اکتسب وفیما انفقہ، وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ کہ قیامت والے دن ان چار چیزوں کے متعلق انسان سے سوال کیا جائے گا۔ نمبر 1 کہ اس کے عمر کے متعلق، کہ اس نے اس کو کس کاموں میں ختم کیا، عمر کے متعلق کہ آپ کو اتنی عمر دی گئی تھی، آپ نے اس عمر کو کہاں کہاں خرچ کیا۔ نمبر 2 علم کے متعلق کہ اس نے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا، یہ نمبر 3 تھا۔ اور آخری اس کے جسم کے متعلق کہ کن چیزوں میں اسے بوسیدہ کیا، کن کن چیزوں میں اس جسم کو کھپا دیا۔ یہ روایت حسن لغیرہ ہی ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ابواب صفت القیامہ، باب ما جاء فی شأن الحساب والقصاص، حدیث نمبر 2417 ہے، اور اس کے شواہد وہ تاریخ بغداد کے اندر بھی ملتے ہیں۔ اس بنیاد پہ یہ روایت حسن لغیرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حیات مستعار کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ زندگی ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، اسے اللہ کی نافرمانی میں صرف نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے متعلق جو عمر دی گئی، جو زندگی دی گئی، اس کے متعلق ایک ایک چیز کے متعلق آپ کو سوال کیا جائے گا، آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اور دوسرا علم کے متعلق یہ سوال ہوگا کہ جو کچھ تم جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ اس سے اس امر کی ترغیب ملتی ہے کہ انسان دین و شریعت کا علم حاصل کرے، کہ وہی اس کے لیے نافع ہے،
وہی اس کے لیے نفع سود ہوگا، اور پھر اسے اللہ کی رضا کے لیے نیک کاموں میں خرچ کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اسے اس کا جواب سوچ لینا چاہیے کہ وہ روز قیامت بارگاہ الہی میں کس طرح سرخرو ہوگا، کیونکہ علم کے متعلق کہ آپ کو علم دیا گیا، آپ نے اس علم کو کہاں کہاں خرچ کیا، کہاں اس علم کو استعمال کیا، کیا اچھا علم تھا جو آپ کے پاس، آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا کیا، یہ سب کچھ آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور تیسری چیز مال کے متعلق کہ مال کے بارے میں بھی سوال واضح ہے کہ انسان صرف حلال اور جائز طریقے سے ہی دولت کمائے اور جائز جگہوں پر ہی اسے صرف بھی کرے، جائز طریقوں سے کمانا بھی اور اس مال کو جائز طریقے سے آگے جگہ کے اوپر استعمال بھی کرنا، صرف بھی کرنا، یہ بھی انسان کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ طریقے تو جائز ہیں کمانے کے، حلال کمائی کر رہا ہے، لیکن درباروں پہ، مندروں پہ یا کوئی ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عروج پہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان صرف حلال اور جائز طریقے سے ہی دولت کمائے اور جائز خرچ کیا۔ ان دونوں صورتوں میں وہ عند اللہ مجرم ہوگا۔ اگر اس نے نافرمانی میں خرچ کیا، اگر اس نے جائز طریقے کے ساتھ جائز جگہوں پہ نہیں خرچ کیا تو پھر اس کا مجرم ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا جواب بھی دینا ہوگا اور اس کا جواب دہی کرنی ہوگی، اپنے جسم کو محرمات سے بچانے اور اسے اللہ کے حکموں کا پابند کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی کوتاہی کرنے کی کوئی صورت نہیں اس نے کرنی۔ جسم کو بھی، جسم کے متعلق بھی حساب ہوگا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جسم دے دیا، آپ نے کس کس جگہ پہ اس جسم کو استعمال کیا، کیا آپ نے جسم صحیح بھی لگایا یا نہیں لگایا؟ تو بھائیو، اس لیے ہمیں مواخذہ جب ہم سے ہوگا، جب ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، تو یقین کرو 4 سوالوں کے بارے میں جواب ہمیں پھر اپنے دماغ کے اندر سمو لینے چاہیے، اپنے دماغ کے اندر بٹھا لینے چاہیے۔ میں آخر میں پھر بتا دینا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسب فيما کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں، ان میں سے سب سے پہلے اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اس کو کن کاموں میں ختم کیا، ان کے علم کے متعلق کہ اس نے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے متعلق کہ کن چیزوں میں اسے بوسیدہ کر دیا، کھپا دیا۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ میں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔